بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ نواسہ رسول امام عالی مقام سرکار دو عالم کی گود میں ہے۔ رسول اللہ بہت محبت کرتے ہیں ان سے، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی کاندھوں پر بٹھاتے ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اسی دوران ایک لمحہ ایسا آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر آثار غم نمودار ہوئے، مستفار ہو رہے ہیں، غمگین ہیں، غمناک ہیں، آپ دیدہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہوا؟ روایات میں آیا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے رسول اللہ کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس پیارے نواسے کو آپ کی امت کے بعض لوگ شہید کر دیں گے، اور اس عالم میں شہید ہوں گے کہ بھوکے پیاسے ہوں گے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کربلا کی سرخ مٹی لا کر رسول اللہ کو دکھائی۔ رسول اللہ نے وہ مٹی اپنے ہاتھوں میں لی، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے نواسے حسین کو دیکھتے جاتے ہیں اور آنے والے وقت کو یاد کرتے جاتے ہیں جب کربلا کی سرزمین پر یہ معصوم نواسہ شہید کر دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ منظر صرف ایک خبر نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے لیے آنے والی آزمائشوں کی ایک دردناک جھلک ہے۔ اب منظر بدلتا ہے۔ یہی مدینہ ہے، اسی مدینہ کی ایک مجلس ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مجلس میں حضرت علی بھی موجود ہے۔ اچانک رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا، اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس میں آنے والے زمانے کی ایک اور آزمائش کا ذکر تھا۔ ایک سٹیٹمنٹ دیا، پہلے لوگوں میں سب سے بدبخت شخص کون تھا؟ مفہوم بتا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے نا، کہ اتنے اربعہ لوگ ہیں، کروڑہ لوگ ہیں، اور رسول اللہ دو لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، دو، لٹرلی دو۔ یہ کون دو لوگ ہیں بھائی؟ پہلے رسول اللہ کہہ رہے ہیں، محفل ہے، مجلس ہے، مدینہ ہے، رسول اللہ حضرت علی ہے، پہلی امت میں، پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا۔ بڑا سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اگلا سٹیٹمنٹ زیادہ غور سے سنیے، کیونکہ وہ آنے والے زمانے سے متعلق تھا۔ کہا بعد والوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہوگا جو اس، حضرت علی کی طرف اشارہ ہے، حضرت علی کی ریش مبارک، اے علی، بعد والے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہوگا جو اس داڑھی کو اس سر کے خون سے رنگ دے گا۔ علماء کرام سے میں نے سنا کہ یہ بہت بڑی بات اس لیے ہے کہ وہ اونٹنی جس کی بات ہو رہی تھی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، ناقۃ اللہ تھی، اللہ کی نشانی تھی، اور یہ بندہ بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ شیر خدا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ غلام محمد ہے، یہ جانثار محمد ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے رسول اللہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا اور پھر ان کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اب رمضان کی ایک رات آئی کہ جب حضرت علی اپنی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر تشریف لائے۔ ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں مقام جہاں سے حضرت علی روانہ ہوئے، بیت علی کے نام سے وہ مقام مشہور ہے، اور مسجد کوفہ کے ساتھ ہی وہ مقام ہے۔ اب رسول اللہ کی پیش گوئی یا رسول اللہ کی بات آپ کے ذہن میں ہے، اور اب یہ واقعہ سنیے۔ حضرت علی اپنی بیٹی حضرت جناب ام کلثوم کے گھر آئے ہیں۔ آج کوفے میں ایک عجب عالم ہے، آج کوفے کی ایک عجب رات ہے، وہ بیت علی ہے، یہ بیت علی ہے جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل ساتھ ہی مسجد کوفہ ہے، اور دراصل بھی یہ دونوں کہہ لیجئے بس متصل ہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں آج بھی، یعنی بیت علی سے آپ نکلیں اور مسجد کوفہ میں داخل ہو جائیں، اتنا ہی قریب ہے، 5-7 منٹ کی واک کہہ لیجئے، وہ بیت علی ہے۔ اس مقام سے حضرت علی روانہ ہوئے ہیں، یہ مسجد کوفہ ہے، اس مقام کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ رمضان کی ایک رات ہے، حضرت علی جناب ام کلثوم کے گھر تشریف لے گئے ہیں، کھانے کا وقت آیا ہے۔ جناب ام کلثوم نے اپنی والدہ کے سامنے سادہ سا، اپنے والد کے سامنے سادہ سا کھانا رکھا ہے، اس میں روٹی ہے، اس میں نمک ہے، اس میں دودھ ہے، اس سے زیادہ سادہ کھانا کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے دسترخوان کی طرف دیکھا ہے اور فرمایا ہے کہ
ایک دسترخوان پہ 2 سالن مناسب نہیں ہے، پھر انہوں نے دودھ کو ایک طرف ہٹا دیا ہے اور صرف روٹی اور نمک کے ساتھ کھانا تانا فرمایا۔ یہ علی ابن ابی طالب کی سادگی کا عالم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی، آج کوفے میں ایک عجب رات ہے، یہ عام رات نہیں ہے، روایات میں آتا ہے حضرت علی اب بار بار اس آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں قسم بخدا، خدا کی قسم وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کا وعدہ محمد رسول اللہ نے مجھ سے کیا تھا۔ بس یہ داستان شہادت حضرت علی آج 21 رمضان المبارک ہے، لیکن ابھی داستان 19 رمضان المبارک پر ہے۔ بس اب وقت فجر قریب ہے، حضرت علی اس مقام سے یعنی کہ بیت علی سے روانہ ہوئے ہیں، اور گھر سے جب روانہ ہو رہے ہیں تو گھر کا بھی عجب منظر ہے، صحن میں گویا مرغابیاں آپ کو روک رہی ہیں۔ جب گھر سے روانہ ہوئے ہیں اس کا منظر کچھ یوں ہے کہ زنجیر در یہ کہتی ہے مولا نہ جائیے، مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے، تھا آسمان پہ شور کے مولا نہ جائیے۔ ارے کیوں آسمان سرخ ہے، یہ کیسا راز ہے؟ مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے۔ بیت علی 19 رمضان مبارک، حضرت علی روانہ ہوئے ہیں۔ جب حضرت علی بیت علی سے نکل کے مسجد کوفہ پہنچے ہیں تب گلدستہ اذان پر بلند ہو کے اذان دی ہے۔ جب حضرت علی بیت علی سے نکل کے مسجد کوفہ پہنچے ہیں تب سوتے ہوئے کو جگایا ہے، اور آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔ حضرت علی کی مناجات کے کیا کہنے ہیں، حضرت علی کی نماز کے کیا کہنے ہیں؟ مناجات حضرت علی کیا ہے؟ فرماتے ہیں مولایا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، میرے مولا تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور بندے پر مولا کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولا، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں اپنے مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک وهل يرحم المملوک الا المالک، میرے آقا تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، غلام پر سوائے اس کے مالک کے کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق، اے میرے مولا میرے آقا تو خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، مخلوق پر اس کے خالق کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ حضرت علی اب بیت علی سے نکل کے مسجد کوفہ میں آ گئے ہیں، گلدستہ اذان پر بلند ہو گئے ہیں، صدائے اللہ اکبر بلند ہو گئی ہے، سارے کوفے والوں نے اللہ اکبر کی صدا سن لی ہے۔ اب حضرت علی نے سوئے ہوئے کو جگانا شروع کیا ہے۔ انہی سوئے ہوئے میں ایک بدبختی شامل ہے، نام اس کا عبد الرحمن ہے، نام اس کا عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ اب وہ مسجد کے ایک ستون کے، اسی مسجد کے ایک ستون کے پیچھے چھپا ہوا ہے، یہ شخص یہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اس کے ہاتھ میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے، اور یہ ہے موقع کے انتظار میں۔ اس رات اس نے اپنے دل میں ایک ایسا ارادہ چھپا کے رکھا ہے جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے خون آلود کر دینا ہے۔ نماز فجر شروع ہوئی، اذان ہو گئی ہے، تکبیر بلند ہو گئی ہے، اب نماز فجر شروع ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے تکبیر کہی ہے، تلاوت کلام پاک شروع ہو گئی ہے، حضرت علی تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں۔ شہر کوفہ، مقام مسجد کوفہ، اللہ کے کلام کی آواز گونج رہی ہے، لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، علی نماز پڑھا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ لمحہ آیا ہے جو تاریخ کے سب سے دردناک لمحوں میں شمار ہونا ہے، اس لیے کہ اب اس شخص نے آگے بڑھنا ہے جو تاریخ کا سب سے بدبخت شخص ہے، جو کہ شقی ترین شخص ہے۔ حضرت علی سجدے میں گئے ہیں، اب حضرت علی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، یہ ملعون آگے بڑھا ہے، ابن ملجم آگے بڑھا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب حضرت علی سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، پوری قوت سے اپنی زہر آلود تلوار حضرت علی کے سر پر ماری ہے، تلوار سر مبارک پر لگی ہے، گہرا زخم ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، لبوں سے شکر نکل رہا ہے، فضا میں چیخ بلند ہوئی ہے، لوگ گھبرا گئے ہیں، لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اسی لمحے حضرت علی کے لبوں سے ایک ایسا جملہ نکلا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں آج کوفے والے، سر سے خون بہ رہا ہے، خون داڑھی تک پہنچ رہا ہے۔ رسول اللہ کی آپ کو پیج کو یاد ہے نا، داڑھی سے خون ہے، لبوں سے شکر ہے۔
وہی منظر جو رسول اللہ نے برسوں پہلے مدینے کی مجلس میں بیان کیا تھا۔ آگے کا منظر سنیے، لوگ دوڑ کر آئے ہیں، قاتل کو پکڑ لیا ہے، مسجد میں اضطراب ہے، حضرت علی زخمی حالت میں۔ حضرت علی جب بیت علی سے نکل کے مسجد کوفہ گئے تھے تب الگ عالم تھا، حضرت علی جب مسجد کوفہ سے بیت علی لائے جا رہے ہیں اب عجب عالم ہے۔ گھر لائے گئے، سہارا دیا گیا اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف گئے ہیں۔ کوفے کی گلیوں میں اب یہ سب سے بڑی خبر ہے، ارے علی پر حملہ ہو گیا ہے۔ کوفے کی گلیوں میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی ہے، امیر المؤمنین زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت علی کو گھر لایا گیا تو گھر کا منظر دل ہلا دینے والا تھا، اہل بیت کے افراد جمع ہو گئے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اپنے والد کے قریب بیٹھے ہیں، عجب منظر ہے، امیر کائنات بیٹھے ہیں، امام حسن بیٹھے ہیں، امام حسین بیٹھے ہیں، بیٹیاں بے اختیار رو پڑی ہیں، ابھی تو بیٹی نے رخصت کیا ہے اور اب حضرت علی اس عالم میں آئے ہیں۔ گھر کی فضا غمناک ہے، گھر کی فضا اضطراب سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت علی کا چہرہ مگر عجیب سکون لیے ہوئے ہے، زخم گہرا ہے مگر لبوں پر صبر ہے، اہل خانہ کو تسلی دے رہے ہیں، گویا خود اپنے درد سے زیادہ گھر والوں کی فکر ہو۔ اسی دوران اس قاتل ابن ملجم کو بھی، عبد الرحمن کو بھی پکڑ کے لایا گیا۔ لوگ سخت غصے میں ہیں، کچھ چاہتے ہیں اسے قتل کر دیا جائے، مگر حضرت علی نے زخمی حالت میں بھی عدل اور انصاف کا درس دیا جو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ فرمایا قاتل کے بارے میں کہہ رہے ہیں اسے اچھا کھانا کھلاؤ، اسے اچھا پانی پلاؤ، اسے قید میں رکھو، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے اس کے ایک وار کے بدلے میں اس پر بھی ایک ہی وار کرنا۔ اور بالآخر آج کا دن آ گیا ہے، آج 21 رمضان المبارک ہے، 21 رمضان المبارک کی صبح نمودار ہوئی ہے، زخم گہرا ہے، سانسیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی ہیں، اہل بیت ارد گرد کھڑے ہیں، حضرت امام حسن و امام حسین والد کے قریب ہیں، گھر کی فضا غم سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا ہے جب حضرت علی کی رخصت قریب ہے۔ اور اسی عالم میں جب آپ اپنے گھر پر ہیں، بچوں کو وصیتیں کر رہے ہیں، آگے کی بات کر رہے ہیں، جری علی، دلیر علی، باوفا علی، وفادار علی، غلام محمد علی، جانثار محمد علی اس دنیا سے 21 رمضان المبارک کو رخصت ہوا۔ آگے کیا ہوا؟ 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی، سادات پر بلا کی، مصیبت کی رات تھی، محشر کی صبح تھی، محشر کی صبح تھی کہ شہادت کی رات تھی، بیٹوں سے بو تراب کے رخصت کی رات تھی۔ کہتے تھے دل دو نیم ہے، ایسا خطر ہے آج، بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر ہے آج۔ شبر، امام حسن سے کہہ رہے ہیں، شبر میرے یتیموں کو شفقت سے پالنا، بڑے بیٹے کو کہہ رہے ہیں شبر میرے یتیموں کو شفقت سے پالنا، تم اپنے نانا جان کے گھر کو سنبھالنا، شبیر پر بلا کوئی آئے تو ٹالنا، دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالنا، اس کا لحاظ چاہیے تم کو کہ خرد ہے، بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے۔ اور آگے کا منظر کیا ہے؟ کیوں کر بیان کیجئے وہ حشر کا سما، کیوں کر بیان کیجئے وہ حشر کا سما، بیٹے ادھر تڑپتے تھے، اس سمت بیبیاں، ہر سو کہیں بکا، کہیں شیون، کہیں فغا، ہائے ہائے جناب زینب مسترکہ یہ بیان، بابا اخیر شب میں تحیہ کدھر کیا، ہائے ہائے مہ سیام میں عزم سفر کیا، اے میرے جانشین میرے دلدار الوداع، اے میرے جانشین میرے دلدار الوداع، اے نور عین احمد مختار الوداع، سونپی تمہیں رسول کی سرکار الوداع، اے نور عین احمد مختار الوداع۔